الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل سب تعظیم و تکریم معزز علماء کرام اور محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سن رہی ہوں تو قابل قدر ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بہت ہی پرمغز گفتگو فرما رہے تھے تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے مرکزی رہنما حضرت علامہ عبدالجبار سلفی صاحب، اور میں دیکھ رہا تھا کہ میرے لیے کوئی موضوع بچے گا یا نہیں بچے گا۔ انہوں نے ماشاءاللہ تمام موضوعات کا احاطہ فرمایا، وہ انہی کا حصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شایان شان جزا نصیب فرمائے۔ مجھے اس وقت اسی بات کو تھوڑا سا آگے چلانا ہے جو حضرت نے چھیڑ رکھی تھی۔ تحریک خدام اہل سنت والجماعت اس ملک کی وہ جماعت ہے جس کا کام ان عقائد و نظریات کا تحفظ ہے جو امت میں 1400 سال سے مسلسل آ رہے ہیں۔ میں نے 2-3 باتیں بس عرض کرنی، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ تھوڑا سا ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تحریک خدام اہل سنت والجماعت کی جو ثابت قدمی ہے وہ بھی اکابر کی مرہون منت ہے، اور ہمارا جو دعوت کا انداز ہے، طرز ہے، وہ بھی اکابر کی مرہون منت ہے۔ یہ صحیح ہے کہ تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے مزاج میں تشدد نہیں ہے، اور اس کی ایک بنیاد ہے۔ ذرا تھوڑا سا بات سمجھیں گے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ذرا آگے چلاؤں گا۔ خلیفہ ہارون رشید رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ ایک جگہ تشریف لے گئے۔ جمعے کا وقت تھا، خطیب صاحب کی تقریر آپ نے سماعت فرمائی۔ خطیب صاحب نے جب دیکھا کہ بادشاہ وقت تشریف رکھتے ہیں تو انہوں نے سوچا سارے سچ کا آج ہی اظہار کر دینا چاہیے، تو انہوں نے خوب گفتگو فرمائی اور بادشاہ سلامت کو بھی خوب کھری کھری سنائی۔ لیکن وہ بادشاہ بڑے حوصلے والے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید جب مسجد سے جانے لگے تو خادم مسجد کو کہا کہ مولوی صاحب کو کہنا کہ کھانا میرے ساتھ کھائیں۔ تو مولوی صاحب کھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ کھانے کے لیے جب تشریف لے گئے تو خلیفہ صاحب نے کھانے کے بعد فرمایا کہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، ذرا میرے 2 سوال ہیں، ان کا آپ جواب دیں گے، پھر میں بات آگے چلاؤں گا۔ تو خلیفہ صاحب نے، مولوی صاحب نے کہا جی فرمائیے۔ خلیفہ صاحب نے فرمایا، خلیفہ ہارون رشید نے، کہ یہ فرمائیے کہ میں فرعون سے بڑا کافر تو نہیں؟ مولوی صاحب نے تھوڑا توقف فرمایا، پھر پوچھا
نہیں بتلائیے، میں آپ سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں فرعون سے بڑا کافر تو نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا یہ بتلائیے تم موسیٰ سے بڑے مسیحا تو نہیں؟ بات ذرا سمجھیے دھیان سے، خدام کا مزاج سمجھیے۔ میں فرعون سے بڑا کافر تو نہیں، اور تم موسیٰ سے بڑے مسیحا تو نہیں؟ کہا بالکل نہیں۔ کہا جب اللہ نے فرعون کو، جو اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعوے دار تھا، تو اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دشمن کے پاس بھیجا اور کہا قولا لینا، ذرا نرمی سے بات کرنا۔ تو خدام اہل السنت والجماعت کے طریقہ کار کا آغاز یہ ہے کہ ہم خلافت راشدہ کی تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، اور نرمی کے ساتھ عرض کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی اس میں بھی سختی سمجھتا ہے تو پھر اس کے مقدر اور نصیب کی بات ہے۔ تو خدام اہل السنت والجماعت وہ جماعت ہے جو اکابرین اہل السنت والجماعت کے 1400 سال سے عقائد و نظریات ہیں، ان کی تبلیغ اکابر ہی کے طرز پر کرنا، اس کا طریقہ کار بھی اکابر کا ہو۔ اور ہمارے حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی نے بس یہی بات ہمیں سمجھائی ہے جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ آج کی گفتگو کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیرت کے بہت سے پہلو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جلسہ منعقد کرنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو جائے۔ محبت کس لیے؟ محبت ہوگی تو اتباع ممکن ہوگی، اتباع آسان ہوگی۔ اگر محبت نہیں ہوگی تو اتباع ممکن نہیں ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ محبت کے پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہماری آج کی اس مجلس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ بنائے۔ ابھی حضرت بات فرما رہے تھے، اسی بات کو میں تھوڑا آگے چلانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے باقی امتوں کو نبی عطا فرمائے اور ہمیں امام الانبیاء عطا فرمائے۔ باقی امتوں کو نبی اور ہمیں امام الانبیاء۔ میں کہا کرتا ہوں، بلکہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جو مقام دوسرے نبیوں کا اپنی امتوں میں ہے، وہ مقام ہمارے نبی کا دوسرے نبیوں میں ہے۔ یعنی جس طرح دوسرے نبی اپنی امتوں میں بلند ہیں، ہمارے نبی ان نبیوں میں اس طرح بلند ہیں۔ ایک دو حوالے بس اس کے عرض کر کے ذرا آگے چلوں گا۔ دیکھیے، معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس میں پہنچے تو موقع آیا آذان کا، تو جبرائیل علیہ السلام نے آذان کہی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ آگے کس کا نام لیا جائے۔ چنانچہ حکم ہوا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان، بولیے ذرا، کلمہ یہاں مکمل ہو گیا۔ اس لیے بات آگے میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی کے کلمے کی بات نہیں،
بلکہ آسمانی جتنے مذاہب ہیں ان تمام کے کلموں کے 2 جز ہیں. پہلا جز اقرار توحید اور دوسرا جز اقرار رسالت. جس کلمے کے جز 2 سے بڑھ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کلمہ آسمانی نہیں ہے، یہ کہیں اور بنایا گیا ہے. تو ہم تو آسمانی دین کے ماننے والے ہیں، زمین پر جو دین بنایا جائے ہم اس کے ماننے والے نہیں ہیں. بات ذرا سمجھیں گے. تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا اشہد ان محمد رسول اللہ کہیے. جبرائیل علیہ السلام نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو 1,24,000 نبیوں نے بھی سن کے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. تو گویا 1,24,000 نبیوں نے ہمارے نبی کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر لیا. باقی امتوں نے اپنے نبیوں کی نبوت کا اقرار کیا اور ان نبیوں نے ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار کیا. لہٰذا ہمارے نبی کا مقام ان نبیوں میں اس طرح ہے جس طرح باقی نبیوں کا مقام اپنی امتوں میں. نماز کا وقت ہو گیا. جب نماز کا وقت ہوا تو اب نماز کون پڑھائے؟ جبرائیل علیہ السلام نے اقامت کہی. تمام مفسرین لکھ رہے ہیں اقامت کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا تقدم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیے، کیونکہ آپ کی موجودگی میں کوئی اور نماز نہیں پڑھا سکتا. تو کوئی اور یہاں کون تھا؟ جی کوئی اور تو یہاں نبیوں کے سوا تو کوئی تھا نہیں. تو فرمایا کہ کوئی اور نماز نہیں پڑھا سکتا. تو یہ مقام تو علامہ سخاوی کہتے ہیں کہ نبی کا ہوتا ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی اور نماز نہیں پڑھا سکتا. تو معلوم ہوا باقی نبیوں کی حیثیت ایسے ہے جیسے امتیوں کی ہے، اور ہمارے نبی کی حیثیت ایسے ہے جیسا کہ نبی کی. تو ہمارے نبی کا مقام دوسرے نبیوں میں اس طرح ہے جس طرح دوسرے نبیوں کا مقام اپنی امتوں میں ہے. پہلی بات. دوسری بات، اللہ تعالی انبیاء علیہم السلام کو معجزات عطا فرماتے ہیں. معجزہ نبی کی ایک شان ہوتا ہے. علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب عنوان قائم کیا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تقریر تو مجھے نہیں آتی، میں تو ایک سبق ہے جو سنانا ہے. علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک عجیب عنوان قائم کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنے نبیوں کو جو شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی تھی، جو معجزات عطا فرمائے تھے، اللہ نے ان تمام شانوں کو ہمارے نبی میں جمع کر دیا ہے. ہمارے نبی ان علوم کے بھی جامع ہیں اور ان شانوں کے بھی جامع ہیں. تو اس پر میں ایک دو حوالہ پیش کر کے اپنی بات کو سمیٹوں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلی ایک شان عطا فرمائی کہ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ انسان کی حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت بتلانا چاہتے تھے، اس لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا. لیکن اگر آپ غور فرمائیں، حضرت مولانا بھی تشریف رکھتے ہیں، میں ایک طالب علمانہ بات ذرا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آدم علیہ السلام کو کس نے سجدہ کیا؟ ذرا توجہ میری طرف رہے. کس نے سجدہ کیا؟ خود اللہ اس سجدے میں شریک؟ اللہ نے تو سجدہ نہیں کیا نا. کس نے سجدہ کیا؟ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، خود اللہ اس سجدے میں شریک نہیں تھا. اعزاز بخشنا تھا آدم کو، لیکن جب باری آئی اعزاز کی ہمارے نبی کی اور رب ہمارے نبی کو ایک اعزاز دینے لگے تو کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو پہلے اپنا نام لیا، ان اللہ، بے شک اللہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے.
تم بھی درود و سلام بھیجو۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو اعزاز بخشا تھا، ہمارے نبی کی باری آئی تو ہمارے نبی کا اعزاز اس سے بھی زیادہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ کے جلیل القدر ایک پیغمبر ہیں، ان کا نام ہے ادریس علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس۔ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس علیہ السلام کو بلندی عطا فرمائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اللہ کے دو نبی آسمانوں پر زندہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام۔ اللہ نے ادریس علیہ السلام کو بلندی عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ ادریس علیہ السلام کا اعزاز تھا۔ مگر شیخ لکھتے ہیں جب باری ہمارے نبی کی آئی تو فرماتے ہیں کہ عالم تین ہیں، ایک یہ جہان جس میں ہم بیٹھے ہیں، عالم حیوانیت، اس کے بعد ایک ہے عالم ملکوت، اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں جہاں ہم بیٹھے، یہ ہے زمین سے لے کر آسمان تک، یہ ہے عالم ناسوت۔ اس کے بعد پہلے آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا، منتہا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں مخلوق کی انتہا ہے، تو وہاں تک ہے عالم ملکوت، یہ فرشتوں کا جہان ہے۔ اللہ نے ادریس علیہ السلام کو بلند کیا اور فرشتوں کے جہان تک لے گیا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بلند کیا اور اللہ فرشتوں کے جہان تک لے گیا۔ مگر جب ہمارے نبی کی باری آئی اور معراج کی رات اللہ ہمارے نبی کو لے جانے لگا تو علماء لکھتے ہیں عالم تین ہیں، ایک عالم ناسوت پہلے آسمان تک، پہلے آسمان سے سدرۃ المنتہا تک عالم ملکوت، اور پھر سدرۃ المنتہا سے الی نہایا کہاں تک ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، وہ ہے عالم ناہوت۔ تو باقی نبی ادریس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بلندی ملی اور عالم ملکوت تک گئے، مگر جب باری ہمارے نبی کی آئی تو عالم ملکوت نیچے رہ گیا، ہمارے نبی اوپر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو ایک اعزاز بخشا کہ نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کی، 950 برس، اور تبلیغ بھی عجیب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نوح علیہ السلام کو قوم کے بچے پتھر مارتے، نوح علیہ السلام گر جاتے، بے ہوش ہو جاتے، پھر وہ پتھر اوپر ڈال دیتے، نوح علیہ السلام کو پتھروں میں گویا دفن کر کے چلے جاتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام شام کو تشریف لاتے اور شام کو آ کر ان پتھروں کو ہٹاتے، پتھروں کو ہٹا کر پھر حضرت نوح علیہ السلام کے جسم پر جو خون ہوتا تھا، جہاں خون بہ رہا ہوتا تھا، اس پر آپ ہاتھ پھیرتے، زخم بالکل سلامت ہو جاتے، آپ ٹھیک ہو جاتے۔ ٹھیک ہوتے ہی آپ پوچھتے جبرائیل میرا کل کیا کام ہے؟ جبرائیل کہتے کل پھر یہی کام ہے، کل پھر یہی کام ہے۔ کتنا عرصہ؟ علماء نے لکھا کہ ایک نسل جوان ہوتی، اس کو دعوت دیتے، اس کا بڑھاپا آ جاتا، پھر دوسری نسل کے جوان ہونے کا انتظار کرتے، پھر اس کو دعوت دیتے، اس کو بڑھاپا آ جاتا، تو ایک صدی میں 3 نسلیں جوان ہوتی ہیں، تو گویا کہ 9 صدیوں میں 27 نسلیں جوان ہوئی۔ نوح علیہ السلام نے 27 نسلوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کشتی بنائیے، تفصیل میں نہیں جاتا، کشتی بنا لی گئی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا وہ بچا، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوا، حتیٰ کہ اگر وہ بیٹا بھی تھا تو کہہ کے رد کر دیا گیا، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ کی جو کشتی میں بیٹھ جائے گا وہ عذاب سے، اجتماعی عذاب سے بچ جائے گا۔
مگر یہ اعزاز نوح علیہ السلام کی کشتی کو حاصل ہوا. جب باری آئی ہمارے نبی کی تو کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. جس دھرتی پر آپ آ جائیں گے وہ سب عذاب سے بچ جائیں گے. اس پوری امت کو عذاب سے بچا لیا گیا کہ یہ اجتماعی عذاب کی صورت میں ہلاک نہیں ہو. نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جو پانی میں تیرتی تھی اور کشتیاں پانی میں تیرا کرتی ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں حضور علیہ السلام سمندر کے کنارے تشریف فرما ہیں. اکرمہ بن ابی جہل آیا، ابھی مسلمان نہیں ہوا. کہنے لگا آپ کی نبوت کو اس وقت تسلیم کروں گا جس وقت وہ فلاں کنارے پر جو پتھر ہے وہ تیر کے ادھر آئے. حضور علیہ السلام نے آواز لگائی، پتھر وہاں سے تیرتا ہوا ادھر آ گیا. شیخ عبدالحق لکھتے ہیں کشتی تو تیرا کرتی ہے، پتھر تو کبھی تیرا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، بڑے جلیل قدر پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 4 انسان ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں. جو 2 مسلمان ہیں وہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، اور ذوالقرنین کے بارے میں اختلافی قول ہے، بعض نے کہا نبی ہے، بعض نے کہا غیر نبی ہے. حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام ساری دنیا پر حکومت کی. سلیمان علیہ السلام کا ایک تخت تھا. سلیمان علیہ السلام اس تخت پر بیٹھتے تھے. کتنا بڑا تھا تخت؟ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا یہ 8 میل میں اترتا تھا. اس پہ 3 لاکھ کرسیاں بچھائی جاتی تھی. یہ خواص کی ہوتی تھی، عوام اس کے علاوہ ہوتی تھی. اس تخت پر اتنے لوگ بیٹھتے تھے کہ ایک وقت کا کھانا 20,000 اونٹ، 20,000 گائے اور 20,000 بکریاں ذبح کی جاتی تھی تو ایک وقت کا کھانا بنتا تھا. اس کو ہوا لے کر چلتی تھی. 1 گھنٹے میں 1 مہینے کی مسافت چلتا تھا. یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا، سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا. بہت بڑا کمال تھا جو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. مگر جب ہمارے نبی کی باری آئی تو یہ تو 1 مہینے کی مسافت چلتا تھا. حضور علیہ السلام کو جو براق عطا فرمائی گئی وہ 1 نظر کی مقدار چلتی. جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا 1 قدم پڑتا تھا. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. بات کہیں لمبی نہ ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 9 معجزات عطا فرمائے. پہلی رات جس رات نبوت عطا ہوئی اس رات آپ کو 2 معجزے دیے. ایک عصا اور ایک ہاتھ آپ بغل میں ڈالتے تھے، وہ چاند کی طرح چمکتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا اس میں 5 خوبیاں تھیں. ایک تو اس عصا کی خوبی یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پیاس لگتی اس کو پتھر پر مارتے، پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا. موسیٰ علیہ السلام کو جب بھوک لگتی اس کو زمین میں گاڑتے، اس پہ پھل لگ جاتا. موسیٰ علیہ السلام جب تنہائی میں سفر کر رہے ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام تنہائی کو محسوس کرتے تو یہ اس کو زبان مل جاتی، یہ موسیٰ علیہ السلام سے گپ شپ لگاتا. جب موسیٰ علیہ السلام اندھیرے میں سفر کرتے تو یہ روشن ہو جاتا. تفسیر مظہری میں یہ واقعات لکھے. تو اس کی 5 خوبیاں تھیں موسیٰ علیہ السلام کا عصا. اور 5ویں خوبی یہ تھی کہ جب اس کو کوئی چوری کرنے آتا، کوئی اس کو چرانا چاہتا تو یہ خود بخود سانپ بن جاتا. چنانچہ علامہ بغوی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے اس کو چرانے کی کوشش کی. موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، کیونکہ معجزہ ہے نا. موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے تو کوئی آدمی آئے اس کو چوری کرنے کے لیے. جو ہی اس عصا کے قریب آئے یہ خود سانپ بن گئے. معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے کمالات عطا فرمائے تھے. ذرا غور فرمائیے، یہ وہ عصا ہے جو پانی پر لگا تو دریا میں راستے بن گئے. قوم نے کہا انا لمدرکون، قال کلا ان معی ربی سیہدین. غور فرمائیے بات پر. موسیٰ علیہ السلام سے کہا پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا ہے، پھنس گئے. موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارک پانی پر مارا، راستے بن گئے. لیکن اپنی ایمانداری سے بتلاؤ
موسیٰ علیہ السلام زمین پر تھے یا آسمان پر؟ جی موسیٰ علیہ السلام زمین پر تھے، پانی کہاں تھا؟ عصا پانی تک پہنچا تھا یا نہیں؟ مگر جب باری آئی ہمارے نبی کی، ابو جہل نے کہا آپ کا جادو زمین پر تو چلتا ہے، آج تب مانیں گے جب آسمانوں کا چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جائے۔ تو قرآن کہتا ہے حضور علیہ السلام نے انگلی اٹھائی، حضور زمین پر ہیں، چاند آسمانوں پر ہے، حضور کی انگلی چاند تک پہنچی نہیں ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ موسیٰ علیہ السلام عصا مبارک کو پتھر پر مارتے، پانی کے چشمے نکلتے، پتھر سے پانی کے چشمے نکلا ہی کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مشکیزوں میں پانی ختم ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مشکیزیں نچوڑ کر پیالے میں ڈال کر لاؤ۔ صحابہ کرام مشکیزیں نچوڑ کر پیالے میں ڈال کر لائے، حضور نے رحمت والا ہاتھ پیالے میں رکھا، 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا جو رات کے وقت چمکتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، رات گہری ہو رہی ہے، عرض کی آقا جانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب جانے لگے تو عرض کی آقا میرے پاس روشنی کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ عرض کی آقا میرے پاس تو صرف میری لاٹھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ذرا لاٹھی مجھے دو۔ صحابی نے حضرت نعمان بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاٹھی حضور علیہ السلام کو دی، حضور علیہ السلام نے رحمت والا ہاتھ پھیرا، لاٹھی روشن ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن 2 صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت بیٹھے ہیں، رات کا وقت ہے، رات کی تنہائی ہے، جانے لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا ہمارے پاس روشنی کا انتظام نہیں۔ حضور علیہ السلام نے عصا مبارک پر ہاتھ پھیرا، وہ روشن ہو گیا۔ صحابہ کرام لے کر چل پڑے، آگے ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئے جہاں سے ایک صحابی نے ایک جانب جانا ہے، دوسرے صحابی نے دوسری جانب جانا ہے، پریشان ہو گئے اب کیا بنے گا۔ جس صحابی کی لاٹھی روشن تھی اس نے کہا ذرا اپنی لاٹھی مجھے دو، انہوں نے لاٹھی ان کو دی، انہوں نے اپنی روشن لاٹھی کے ساتھ جو لاٹھی کو رگڑا تو یہ بھی روشن ہو گئی۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، جو معجزات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے اسی کی مثل معجزات ہمارے نبی کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ کیا لقب ہے جی؟ ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام 7 دن تک اور بعض روایات میں 40 دن تک اس آگ میں ٹھہرے، مگر آگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں دنیا کی آگ تھی، عام آگ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہو گئی، مگر ہمارے نبی جب معراج کی رات آسمانوں پر گئے تو راستے میں کرۂ ناری آتا ہے جو اس آگ سے کئی لاکھ گنا زیادہ سخت ہے۔ حضور علیہ السلام اس سے گزر گئے اور آگ نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حبیب اللہ ہیں، خلیل اللہ ہیں، اور ہمارے نبی جی سارے بولو نا، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اور ہمارے نبی حبیب اللہ ہیں۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جو سب کچھ لٹائے، حبیب اس کو کہتے ہیں جس کو سب کچھ دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ لٹایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب کچھ عطا کر دیا جو ان کی شایان شان تھا، جو ان کی شان کے لائق تھا۔ آگے چلیے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا کیے، 3 معجزات معروف ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام مادر زاد نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، بینائی واپس آ جاتی، کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، بال اگ جاتے، میت پر جا کر کھڑے ہوتے اور کہتے قم باذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا۔ اب ذرا غور فرمائیے، یہ معجزات ہمارے نبی کو بھی عطا کیے گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک صحابی کی آنکھ پر برچھا لگا، جنگ کا موقع ہے، آنکھ نکل کر باہر آ گئی،
لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، ہتھیلی پر آنکھ رکھی ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کو پکڑا اور پکڑ کر آنکھ کی جگہ پر رکھ دیا۔ صحابی کہتے ہیں پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچے کو لے کر۔ بچہ چھوٹا تھا، چند مہینے کا بچہ تھا، کھیل رہا تھا، چولہے پر ہنڈیاں ابل رہی تھی۔ بچہ گیا، لکڑی کے اوپر چڑھا، لکڑی اٹھی، ہنڈیا بچے کے اوپر گر گئی، بچہ جھلس گیا۔ صحابی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں لے کر چلی گئی، جسم کی کھال حدیث میں آتا جل چکی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والا ہاتھ پھیرا اور کھال واپس آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، وہ فرماتے میں ایک صحابی حضرت انس کے ہاں مہمان ہوا، میں نے دیکھا کہ دسترخوان کچھ میلا ہے۔ صحابی رسول اٹھے اور اٹھ کر اس دسترخوان کو اٹھایا۔ دسترخوان کو اٹھا کر میں نے سمجھا صاف کرنے کے لیے لے گئے ہیں، انہوں نے لے جا کر تنور میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تنور سے دسترخوان نکالا اور واپس لے آئے۔ میں نے کہا میں سمجھ نہیں سکا، میں نے تو یہ سمجھا کہ تم غصے ہو گئے ہو اور اس کو جلانے کے لیے جا رہے ہو اور تم نے اس کو تنور میں ڈال دیا۔ فرمایا ہاں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں مہمان ہوئے تھے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے اور دھونے کے بعد آپ نے کہا کوئی کپڑا دو، میں ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہوں، میں نے یہ دسترخوان آگے کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے اس سے جو اپنے ہاتھ صاف کیے، اس کے بعد اس کو آگ نے چھونا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ خندق کا موقع ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں آقا 4-5 ساتھیوں کے ساتھ آ جائیے، آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، لمبا واقعہ ہے، آپ تشریف لے آئیے، ہم نے تھوڑا سا کھانا بنایا ہے، 6 یا 7 لوگوں کا کھانا بنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، خندق میں شریک ہونے والے 1400 یا 1500 صحابہ کرام ہیں، سب کے سب آگے۔ حضور علیہ السلام نے 2 باتیں فرمائی، جابر ہمارے آنے سے پہلے کھانا شروع نہیں کرنا، ہنڈیا کا ڈھکن نہیں اٹھانا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے ہنڈیا میں لعاب مبارک ڈالا، صحابہ کرام بیٹھ گئے، 1400 صحابہ کرام نے 10-10 صحابہ کرام کر کے کھانا کھا لیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے ہنڈیا کو دیکھا ابل رہی تھی، میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور ہنڈیا میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر ہڈیاں کہاں ہیں؟ میں حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہڈیاں تو دسترخوان پر پڑی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر لے کر آؤ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں ہڈیاں لے کر آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا زمین پر ڈال دو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے ہڈیوں کو زمین پر ڈال دیا، حضور نے رحمت والا ہاتھ ہڈیوں کے اوپر رکھ دیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میری جو نظر حضور کے ہاتھ پر پڑی تو بکری کا وہی بچہ زندہ ہو کر چل پڑا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو وہ تمام شانیں عطا فرمائی جو شانیں دیگر انبیاء علیہم السلام کو عطا کی گئی تھی۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ علامہ سخاوی کہتے ہیں نبی ہوتا تو انسان ہے، مگر نبی کو ایسی شانیں عطا کی جاتی ہیں کہ نبی ساری دنیا سے جدا ہو جاتا ہے۔ پھر ایک عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے میری اور آپ کی زبان ہے، کھٹے اور میٹھے کو محسوس کرتی ہے، نمکین اور میٹھے کو محسوس کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ اٹھایا، منہ میں رکھا، پھر نکال دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت کہاں سے آیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کی بکری ہے، بعد میں اجازت لے لیں گے۔ علامہ سخاوی نے عجیب بات لکھی ہے، کہا میری اور آپ کی زبان کھٹے اور میٹھے کو محسوس کرتی ہے، نبی کی زبان حلال اور حرام کو بھی محسوس کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، حضور کی سواری بد کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ علامہ سخاوی لکھتے ہیں میری اور آپ کی آنکھ ظاہر دنیا تک دیکھتی ہے، نبی کی آنکھ اندر تک بھی دیکھ لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں
توجہ میری طرف رہے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، کھانا کھا رہے ہیں، ایک عورت حاضر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے، میں ابھی بھی بیٹھو کھانا کھاؤ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے سالن ڈال کر دیا، کہنے لگی یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ تو میں نے نہیں کھانا۔ کون سا کھانا کھاؤ گے؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم جو بوٹی آپ چبا رہے ہیں وہ دے دیجئے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے بوٹی نکال کر دے دی، وہ بوٹی جو کچھ آپ کھا چکے تھے۔ صحابی عورت نے وہ بوٹی اپنے منہ میں لی اور اس کو چبایا۔ کہتے ہیں کہ صحابی عورت اس کے بعد 10 سال زندہ رہی، کبھی مسواک کی ضرورت پیش نہیں آئی، ہر وقت منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر امتوں کو نبی عطا فرمائے اور ہمیں امام الانبیاء عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو حضور علیہ السلام کی محبت کا ذریعہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت اللہم لک الحمد ولک الشکر اللہم لک الحمد ولک الشکر اللہم لک الحمد ولک الشکر الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، جو کچھ کہا اور سنا ہے سمجھ نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اکمل محبت نصیب فرما، حضور علیہ السلام کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ جو حضرات تشریف لائے سننے کے لیے کہنے کے لیے، ان سب کا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔